بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 363 ہے، جس کا عنوان ہے باب دنو المصلی من السترہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابی قال حدثني يعقوب بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا ابن ابی حازم قال حدثني ابی عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال كان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الجدار ممر الشاة۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں یعقوب بن ابراہیم الدورقی ثقۃ، دوسرے ہیں ابن ابی حازم جن کا نام ہے عبدالعزیز المدنی صدوق فقیہ، تیسرے ہیں ان کے والد گرامی سلمہ بن دینار ابو حازم الاعرج، اور چوتھے ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ۔ ان کا پورا تعارف ہے سہل بن سعد بن مالک بن خالد الانصاری الخزرجی، ابو العباس ان کی کنیت تھی، صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ 88 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب ان مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے ائمہ اصول ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں جو صحابی ہیں مدینہ منورہ کے اندر فوت ہونے والے صحابہ میں سے سب سے آخری یہی تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ممر الشاة۔ امام ابن بطال رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نمازی اور اس کے سترے کے درمیان کم از کم فاصلہ بکری کے گزرنے کے برابر ہونا چاہیے، اس سے کم فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ سجدہ آسانی سے کیا جا سکے، جبکہ بعض دیگر فقہا کا موقف یہ ہے کہ یہ فاصلہ کم از کم 3 ہاتھ ہونا چاہیے، اور اپنی دلیل میں وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث پیش کرتے ہیں جس میں ذکر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام کے اور کعبہ کے دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں احادیث میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے، یعنی ایک جگہ بکری کے گزرنے کا فاصلہ اور دوسری جگہ 3 ہاتھ کا فاصلہ، اس کو دور کرتے ہوئے علامہ داؤدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ تطبیق یہ ہے کہ کم از کم فاصلہ بکری کے گزرنے کے برابر ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 3 ہاتھ ہونا چاہیے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فتاوی بحر رائق کے مصنف نقل کرتے ہیں کہ جلیل القدر فقیہ علامہ حلبی رحمہ اللہ نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ نمازی اور سترے کے درمیان کا فاصلہ 3 ہاتھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمازی اور سترے کے درمیان مثالی فاصلہ کم از کم اتنا ہو کہ بکری گزر سکے، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ ابی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم و محمد بن مثنى واللفظ لابن مثنى قال اسحاق اخبرنا وقال ابن مثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن ابي عبيد عن سلمة وهو ابن الاكوع انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مصحف کی جگہ کو تلاش کرتے تھے تاکہ وہاں نفل وغیرہ پڑھیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر اور قبلہ کے درمیان بکری کے گزرنے کی بقدر ایک جگہ تھی۔ یتحرا ڈھونڈنے، تلاش کرنے اور اہتمام کرنے کے معنی میں ہے، یعنی حضرت سلمہ بن اکوع ایک خاص مکان میں نفل پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے جہاں مصحف عثمانی رکھا ہوتا تھا۔ مصحف سے وہ نسخہ مراد ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم پر قریش کی لغت میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا تھا۔ ایک نسخہ مکہ میں تھا، ایک مدینہ میں تھا، ایک مصر میں تھا، ایک شام میں تھا اور ایک کوفہ میں تھا۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں یہ نسخہ ریاض الجنہ میں ایک ستون کے پاس صندوق میں ہوتا تھا،
مکان المصحف سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یسبح سے مراد ہے نماز پڑھنا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں حماد بن مسعدہ التمیمی ثقۃ، دوسرے ہیں یزید بن ابی عبید الاسلمی ثقۃ، تیسرے ہیں سلمہ بن اکوا جن کا مکمل تعارف ہے سلمہ بن عمرو بن اکوا الاسلمی، مشہور صحابی ہیں، بیعت رضوان میں حاضر تھے، 64 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ بقیہ دو حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ کے متعلق جو لفظ آیا ہے یتحرا، کہ وہ خاص جگہ کا قصد اور اہتمام کرتے تھے، اس سے شارحین حدیث نے یہ فقہی اصول اخذ کیا ہے کہ اگر مسجد میں کوئی ایسی جگہ موجود ہو جس کی اپنی کوئی شرعی فضیلت ہو، جیسے ریاض الجنہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا مقام، تو اس جگہ پر بار بار یا مستقل نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ پسندیدہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو مسجد کے اندر کسی ایک جگہ کو اپنے لیے پکا مقرر کر لینے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اس کے خلاف کیوں نہیں؟ تو شراح حدیث اس کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جگہ مخصوص کرنے کی ممانعت صرف اس صورت میں ہے جب اس جگہ کی اپنی کوئی شرعی فضیلت نہ ہو اور نہ ہی وہاں بیٹھنے کی کوئی جائز انسانی یا دینی ضرورت ہو۔ لیکن اگر کسی جگہ کی اپنی فضیلت ہو یا پھر کسی شخص کو دین کے کام کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت ہو، مثلاً کوئی استاد وہاں بیٹھ کر علم دین کا درس دیتا ہو، کوئی مفتی صاحب وہاں بیٹھ کر فتوے دیتے ہوں، یا کوئی محدث وہاں بیٹھ کر حدیث پاک سناتے ہوں تاکہ لوگ آسانی سے ایک ہی جگہ پر ان تک پہنچ سکیں، تو ایسی صورتوں میں ایک جگہ مقرر کر لینا بالکل مکروہ نہیں ہے، بلکہ مستحب اور کار ثواب ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے لیے بھلائی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر کسی ضرورت کے مسجد میں جگہ پکی کی جائے تو اس کی کراہت پر سلف صالحین کا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اگر تدریس یا افتاء جیسی کوئی دینی ضرورت ہو تو پھر جگہ مخصوص کرنے کے جائز اور مستحب ہونے پر تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہے۔ مکان المصحف، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس تاریخی حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ عہد رسالت یا دور صحابہ میں مسجد نبوی کے اندر قرآن مجید رکھنے کے لیے ایک خاص جگہ مقرر تھی، بلکہ صحیح مسلم کی ہی ایک دوسری روایت میں اس کے لیے یصلی وراء الصندوق کے الفاظ آئے ہیں، یعنی وہ اس صندوق کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے وہاں باقاعدہ ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی میں وہ کون سا ستون تھا جہاں یہ صندوق رکھا تھا اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام فرماتے تھے؟ اس کی تحقیق بیان کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض جلیل القدر شیوخ اور اساتذہ نے پوری تحقیق کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ یہ ستون ریاض الجنہ کے بالکل درمیان میں واقع ہے، اور تاریخ اسلام میں اسے استوانۃ المہاجرین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسے استوان عائشہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے اس ستون کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس ستون کے بارے میں خاص روایت منقول ہے۔ اس عبارت میں دو بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک تو ہے جگہ مخصوص کرنے کا اصول، یعنی فضیلت والے مقامات پر بار بار نماز پڑھنا یا تدریس دین کے لیے مسجد میں ایک جگہ مقرر کرنا بلا کراہت جائز اور مستحب ہے۔ دوسری بات، مقدس مقامات کی پہچان۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ جس جگہ کا اہتمام فرماتے تھے وہ ریاض الجنہ کا مبارک ستون استوان مہاجرین ہے، جہاں عہد صحابہ میں قرآن پاک کا صندوق رکھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس ستون کی باطنی برکت اور عظمت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو اس ستون کی اصل فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ یہاں نماز پڑھنے کی جگہ پانے کے لیے باقاعدہ تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کا یہ راز پوشیدہ طور پر اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابن زبیر اس ستون کے پاس آ کر بکثرت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ شارح فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں یہی روایت ابن النجار کی کتاب تاریخ المدینہ میں بھی ملی، جس میں یہ تاریخی اضافہ بھی موجود ہے کہ قریش کے مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی مبارک ستون کے پاس آ کر بیٹھا اور علمی گفتگو کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، اور ان سے بھی پہلے
محمد بن حسن نے اپنی کتاب اخبار المدینہ میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ یسبح فی، اس کا شرعی اور لغوی مفہوم یہ ہے کہ وہ اس جگہ کھڑے ہو کر نفل نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ عربی زبان میں نفل نماز کو تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں شارح ایک خوبصورت نقطہ واضح کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا اس جگہ کو تلاش کر کے نماز پڑھنا صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہاں قرآن مجید رکھا جاتا تھا، بلکہ ان کا اصل مقصد اور جذبہ یہ تھا کہ اسی مبارک جگہ پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں عند الاسطوانہ، یعنی ستون کے پاس۔ استوانہ ایسے ستون کو کہتے ہیں جو اینٹ، مٹی یا پتھروں کی باقاعدہ چنائی اور بناوٹ کر کے تیار کیا گیا ہو، جبکہ اس کے برعکس لفظ عمود ایسے ستون کے لیے بولا جاتا ہے جو چنائی کی بجائے کسی ایک ہی بڑے ٹھوس پتھر یا چٹان کو تراش کر کھڑا کیا گیا ہو۔ اگلی عبارت میں یہ جو پکارا گیا ہے یا ابا مسلم، تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے جلیل القدر راوی اور صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ عبارت کے آخری حصے میں ایک اہم فقہی مسئلہ بیان ہوا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا ستون کے پاس جا کر نماز پڑھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ مسجد کے ستونوں کے قریب یا ان کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، بلکہ ستون کو اپنے آگے بطور سترہ استعمال کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کا ایک مسنون اور اعلیٰ طریقہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ نمازی بالکل ستون کے عین سامنے کھڑا نہ ہو، بلکہ ستون کو تھوڑا سا اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف کر کے کھڑا ہو، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر جو چند الفاظ ہیں وہ اگلی حدیث کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ گراں قدر شرعی رہنمائی ملتی ہے کہ نمازی اور اس کے سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس روایت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس والہانہ جذبے اور ایمانی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ اور آپ علیہ السلام کے مصلی کی پیروی کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے وہاں خود بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے، اور سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بھی قیام فرماتے یہ بھی وہیں پڑاؤ ڈالتے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل دراصل قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر کامل عمل تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یعنی اے مسلمانوں یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ سنت کی پیروی صرف فرائض تک محدود نہیں بلکہ محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کا نام ہے۔ عبارت کے آخری حصے میں امام نووی رحمہ اللہ کا ایک انتہائی اہم فقہی ضابطہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کسی ایک خاص جگہ کو اپنے لیے مقرر کر لینا اور وہاں مستقل نماز پڑھنا شرعاً بالکل جائز ہے، بشرطے کہ اس جگہ کی اپنی کوئی شرعی فضیلت ہو۔ اس کے اوپر ہم فتح الملہم کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا مکی قال یزید اخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى الصلاة عندها۔ یزید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اس ستون کے قریب جگہ ڈھونڈتے تھے نماز کے لیے جو مصحف کے پاس تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ نماز کے لیے اس ستون کے قریب جگہ تلاش کرتے ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب نماز پڑھتے دیکھا، یعنی اس لیے بطور تبرک کہ میں بھی اس جگہ کو ڈھونڈتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں مکی بن ابراہیم بن بشیر، بقیہ حضرات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔